سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے۔ اور کفینہ کا جو لفظ ہے یہ کفہ سے ہے، اور کفہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، یعنی کہ کسی کو فالو کرنا، مگر اس کے اندر جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو فالو کیا جائے مگر بڑے پرسکون انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں، بڑی ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کسی کو فالو کرنا۔ یہ لفظ ہم اردو زبان میں کیسے بولتے ہیں؟ قافیہ، کہ جو شعر و شاعری کرنے والے حضرات ہوتے ہیں تو ان کے شعروں کا جو آخری لفظ ہوتا ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم جب کسی شاعر کی شاعری کو سنتے ہیں تو اس کی پوری شاعری میں ایک تسلسل ہوتا ہے اور اس کے ہر مصرعے کا آخری ورڈ جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح کہ اردو کی زبان میں یہ قافیہ کا لفظ آتا ہے، اسی طریقے سے عربی زبان میں کفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا۔ اور اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے کفہ کے ذریعے؟ کہ ہر نبی نے آ کے ایک ہی بات کہی ہے، یعنی کہ ہر نبی کا الگ الگ ایجنڈا تھا، ہر نبی نے آ کے ایک ہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی اختیار کرو اور ہماری اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور نبیوں کو فالو کرنا ہے۔ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی بات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات دی۔ اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ آتا ہے، بینات سے بینہ بھی ہے، اور باقاعدہ قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورہ بینہ ہے۔ مبین لفظ بہت آتا ہے، قرآن و مبین کہا جاتا ہے، رسول و مبین کہا جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ بانا یبینو ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت صاف ہونا، کلیئر ہونا، واضح ہونا، اور یہ اتنی صاف اور واضح بات ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسری چیز کو بھی جو ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے، یعنی کہ سچ اور جھوٹ الگ ہو جائے گا، غلط اور صحیح الگ ہو جائے گا، حق اور باطل الگ ہو جائے گا۔ تو کسی چیز کا اتنا کلیئر، صاف اور واضح ہونا کہ اس میں سچ اور جھوٹ بالکل صاف کلیئر نظر آ جائے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دی، تو اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو ان کو معجزات دیے گئے تھے اور بڑے خلاف معمول قسم کے معجزات دیے گئے تھے تو ان کو جو ہے وہ بینات کہا گیا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی۔ یہ ایدناہو ہماری اردو زبان کا لفظ تائید بھی ہو سکتا ہے، مدد کرنا بھی ہو سکتا ہے، روح القدس کے ساتھ، اور روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے۔ اور جبرائیل امین کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم بھی لے کر آتے تھے، اور جب کبھی کسی نبی کے اوپر مشکل وقت آتا تھا تو جبرائیل امین ان کی مدد کرنے آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، اور جب کبھی تمہارے پاس آئے رسول بما وہ چیز لے کے لا تہویٰ انفسکم، جس کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے۔ تو اب آیت مبارکہ میں تہویٰ کا لفظ آیا ہے جو کہ ہوا سے ہے، اور ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خواہشات جو انسان کو اوپر سے نیچے کی طرف گرا دیں، یعنی کہ پستی کی طرف گرا دیں۔ اس لیے ہوا جو ہوتی ہے، یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں، یہ لفظ اسی سے ہے۔ تو ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ مسلسل چلتی رہتی ہیں، کبھی ایک سمت میں چلتی ہیں، کبھی دوسری سمت میں چلتی ہیں۔ تو گویا کہ مسلسل ہوا کا چلنا یہ ہے کہ ایک ہوا آتی ہے، دوسری ہوا آتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی خواہشات کو بھی ہوا کہا گیا ہے۔ کبھی انسان کی کوئی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، تو کوئی دوسری خواہش اور تمنا آ جاتی ہے، تو انسان کی خواہشات کو بھی جو ہے وہ ہوا کہا گیا ہے۔ مگر مین اس کا معنی جو ہے یہ نیگیٹو قسم کی خواہشات ہیں جو انسان کو اس کے اعلیٰ مقام سے بہت نیچے پستی کی طرف جو ہے وہ گرا دیتی ہیں۔ تو نبیوں کی باتیں تو ظاہری باتیں حق ہوتی تھیں، مگر ان کی جو ہوائیں تھیں، خواہشات تھیں، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مستکبر تم نے تکبر کیا، ہم کیوں مانیں ان کی بات، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک تو نبیوں کی جماعت ایسی تھی کہ تم نے سر عام ان کا انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات کسی صورت میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نبیوں کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو باقاعدہ قتل بھی کر دیا۔